اور ان انتظامات میں سب سے اہم ترین انتظام یہ کیا کہ اس دین کو نبی سے لینے والے اور نبی کی امت تک پہنچانے والے جو سب سے پہلے دین کے راوی تھے وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ مجھے صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرنی ہے تو صحابہ کی عظمت کا سب سے اہم ترین پہلو یہی ہے کہ صحابہ اسلام کے پہلے راوی ہیں۔ راوی سمجھتے ہیں نریٹر۔ سب سے پہلے اس دین کو اللہ کے نبی سے کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا۔ بھائی دین کس چیز کا نام ہے؟ دین قرآن کا نام ہے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں نے سنا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے سنا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا؟ سب سے پہلے صحابہ نے محفوظ کیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کی نزول کی تکمیل کے بعد اس کو ایک مصحف کی شکل دی؟ صحابہ نے دی۔ کس کے دور میں قرآن جمع ہوا؟ صحابہ میں سے کس کے دور میں قرآن جمع ہوا؟ ہاں، حضرت ابوبکر کے دور میں۔ جمع حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا۔ جمع قرآن کا کام حضرت عمر کے مشورے پر ہوا اور یہ کام حضرت ابوبکر نے کروایا۔ قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا، حضرت عثمان کے دور میں ایک مصحف پر سارے لوگوں کا اتفاق ہوا۔ قرآن سننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ، قرآن کو محفوظ کرنے والے یہ صحابہ، اس کو ایک مصحف کی شکل دینے والے صحابہ، اس مصحف پر پوری امت کو جمع کرنے والے صحابہ۔ یہ جو ہمارے یہاں قرآن لکھا ہوتا ہے، مصحف رکھا ہوتا ہے، اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی۔ یہ وہ مصحف ہے جس پر حضرت عثمان نے اپنے دور کے تمام اہل علم کو، تمام صحابہ کو جمع کیا تھا۔ یہ قرآن ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا۔ اس لیے جو طبقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن مان ہی نہیں سکتا ہے۔ گرچہ زبان سے تقیہ کرتے ہوئے روافض جھوٹ بولے کہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، شیعہ روایتوں میں متواتر درجے کی روایتیں موجود ہیں کہ قرآن مجید محرف ہے۔ کیسے مان سکتے ہیں اس قرآن کو؟ شیعہ کیسے مان سکتے ہیں جب وہ صحابہ کو ہی نہیں مانتے؟ یہ قرآن تو پہنچائی ہم تک صحابہ کے ذریعے سے، اس کو روایت کرنے والے صحابہ، اس کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں۔ دین کا جو دوسرا فارمیٹ ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں، یہ حدیثیں بھی ہم تک کیسے پہنچی؟ یعنی صحابہ کے ذریعے سے پہنچی نا۔ ان حدیثوں کو روایت کرنے والے اللہ کے نبی سے، چاہے ان حدیثوں کا تعلق عقائد اور ایمان سے ہو، چاہے حدیثوں کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے حدیثوں کا تعلق معاملات سے ہو، سیاست سے، معاشرت سے ہو، چاہے حدیثوں کا تعلق اخلاق سے ہو، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے صبح و شام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے کون؟ صحابہ۔ اس کو محفوظ کرنے والے کون؟ صحابہ۔ جب بھی کوئی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث شروع ہونے سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ صحابی کا نام نہ ہے تو وہ حدیث ہی صحیح۔ جس حدیث میں صحابی نہ ہو، ڈائریکٹ تابعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کر دے، ایسی حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو طالب علم میں مرسل ہے نا، مرسل ہوتی ہے روایت۔ حدیث ضعیف، مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے تابعی کی مرسل ضعیف ہوتی ہے۔ صحابی ہوگا ہی نہیں بیچ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی۔ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا، سمجھا، سیکھا اور جو کچھ لیا اللہ کے نبی سے اس کو حدیثوں کی شکل میں محفوظ کر کے آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، تعجب ہوتا ہے صحابہ کی ذہانت پر، ان کی امانت داری پر، کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی سے دین لیا، اس کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ عقیدے سے متعلق حدیثیں دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق حدیثیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی نہیں، یعنی کسی صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے استسقاء کے وقت۔ استسقاء سمجھتے ہیں نا، بارش کے لیے جو نماز پڑھے۔ آپ کو یہ حیدرآباد میں سن رہا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پڑھنی ہونی چاہیے استسقاء کی نماز بھائی۔ ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آج کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو کنویں وغیرہ ہے، باوڑی وغیرہ وہ بھی سوکھ رہے ہیں، استسقاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اللہ کے نبی نے استسقاء میں ہاتھ اٹھایا۔ اب صحابی صرف اتنا بھی روایت کر سکتے تھے کہ ہاتھ اٹھایا اللہ کے نبی نے، پر صرف اتنا نہیں روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔
کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا فرفع یدیہ حتی یرا بیاض ابطیہ، اتنا ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایک عمل نوٹ کرتے تھے. کبھی اللہ کے نبی ہنسے تو صحابی نے صرف اتنا نہیں روایت کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. کہا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی یہ داڑھیں دکھنے لگیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بہت کم تھے، اکثر مسکراتے تھے، اور ایسا کبھی نہیں ہنستے تھے کہ اللہ کے نبی کا حلق دکھنے لگے. ہنسنے کی کیفیت. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، تو مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے منہ سے کیسی آوازیں آتی تھی وہ بھی روایت کر دیا کہ اللہ کے نبی مسواک کرتے تو اللہ کے نبی کے منہ سے آ آ کی آواز آتی تھی. اللہ کے نبی سوتے تھے تو ایسے کھراٹے لیتے تھے، اللہ کے نبی بال ایسے بناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل ایسے پہنتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے تھے. حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کا براہ راست ہمارے دین سے تعلق نہیں تھا وہ بھی صحابہ کرام نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا. نہیں، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے آخری وقت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں کل 17 بال سفید. اتنی باریکی کے ساتھ آج ہم اللہ کے نبی، آج اگر ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں، یہ صحابہ کا احسان ہے کہ ہم اپنے نبی کو جانتے. صحابہ نہ ہو تو ہم نبی کو نہیں جانتے بھائی. نبی ہمارے لیے ایک مجہول شخصیت ہے اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے. اتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی. اللہ کے نبی کی زندگی اپنی جگہ پر اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی چیزیں، یعنی آپ حدیثیں پڑھتے ہیں نا، حدیثوں میں آپ کو باب ملیں گے باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں باب. جوتیاں کیسے پہنتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسی تھی یہ بھی صحابہ نے بیان کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ایک صحابی کہتے ہیں کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان، اللہ کے نبی کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے. ایک فیتا اس انگلی کے پاس دائیں بائیں، اور اللہ کے نبی وہ فیتا لے کر کے پیچھے کی طرف باندھ لیتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ملسنہ تھیں، ملسنہ یعنی آگے سے گول تھی زمان کی طرح. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی جوتیاں معقبہ تھی، معقبہ کا مطلب پیچھے سے اٹھی ہوئی تھی، ابھار تھا پیچھے کی طرف تاکہ پیر باہر نہ نکل جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں محسرہ تھیں. محسرہ یعنی آگے سے چوڑی تھی، پیچھے سے چوڑی تھی اور بیچ سے پتلی تھی. بلکہ آثار میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں آگے سے 7 انگلی کے برابر چوڑی تھی، پیچھے سے 6 انگلی کے برابر چوڑی تھی اور بیچ سے 5 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کی جوتیاں سبتیہ تھیں، یعنی ایک دم پالش کر کے اس کو صاف کر دیا گیا تھا، اس پہ بال کے آثار نہیں بچے تھے. اتنی ساری تفصیلات ہم اللہ کے نبی کی جوتیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. دنیا میں کوئی مذہب اپنے مذہبی رہنما کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو اپنے مذہبی رہنما کے بارے میں اتنے مستند طریقے سے علم ملا ہے جتنا اہل اسلام الحمدللہ دعویٰ کر سکتے ہیں. یہ کہاں سے ملا ہم کو؟ کس نے بتایا ہمارے نبی کیسے تھے؟ آپ کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، آپ کی صفات، آپ کی سیرت، یہ کون روایت کرنے والی؟ یہ صحابہ روایت کرنے والے. ہاں، یہ صحابہ کے ذریعے سے یہ روایتیں ہم کو ملی ہیں. یہ قرآن صحابہ سے ملا، یہ حدیثیں ہم کو صحابہ سے ملی. یہ صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہے. اس پل کو آپ توڑ دیں گے تو امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی. اور جو اہل باطن وصل میں یہ پل توڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس پل کو توڑ دو، کیونکہ اگر صحابہ صحیح نہیں تھے، صحابہ کے اعتبار کو مشکوک قرار دے دیا جائے، ان کی ایمانت داری پر، ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر اگر سوالیہ نشان لگا دیا جائے تو پھر یہ قرآن بھی مشکوک ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیثیں بھی مشکوک ہیں. آپ روافض کو دیکھیں، روافض اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے. جو رافضی بول دیتا ہے کہ ہم اس قرآن کو قرآن مانتے ہیں، اصل میں تقیہ کرتے ہیں. ورنہ آپ ان کی جو کبار علماء ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں. ہاں، تب تفصیل الخطاب، کیا نام ہے اس کا، ایک شیعہ کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کی کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اس نے پوری کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی.
حضرت علی نے اصلی قرآن مدون کیا تھا، جمع کیا تھا، اور وہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کافی کی روایت ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو شیعوں کی بخاری ہے، سمجھ گئے ہاں، اس میں کہ حضرت علی نے اصلی قرآن تو جمع کیا تھا، لیکن وہ حضرت ابو بکر نے اس کو قبول نہیں کیا، تو حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا، پھر حضرت حسن کو دیا، انہوں نے حضرت حسین کو دیا، تو یہ 12 اماموں تک کے قرآن چلائے، آخری امام آئے گا تو اصلی قرآن لے کر کے آئے گا، آخری امام جب آئے گا تو اصلی قرآن لے کر کے آئے گا، اس میں سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی پڑھی ہوگی، 70,000 آیتیں ہوں گی اس کے اندر، جو اصلی قرآن آئے گا اس میں 70,000 آیتیں۔ تو یہ قرآن نہیں رافضی کیسے قرآن مانے گا؟ یہ قرآن تو جمع کرنے والے صحابہ جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مرتد ہو چکے تھے نعوذ باللہ، اور حدیثیں تو وہ کھلے عام نہیں مانتے، شیعوں کی حدیثیں کی کتابیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے الگ ہیں، اور ان کی حدیث کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو مشکل سے 10% اللہ کے نبی کی حدیثیں ملیں گی، کیونکہ کہاں سے لاؤ گے حدیثیں بھائی؟ روایت کرنے والے تو سارے صحابہ ہیں، ان کے آپ کو بیشتر حدیث کی کتابوں میں ان کے اماموں کے اقوال ملیں گے، تھوڑے بہت حضرت علی کے، زیادہ تر امام جعفر صادق کے، حسن عسکری وغیرہ کے اقوال ملیں گے آپ کو، امام باقر وغیرہ کے اقوال ملیں گے۔ تو یہ صحابہ، ان کی امانت سے دین کی امانت جڑی ہوئی ہے، ان کی صداقت سے دین کی صداقت جڑی ہوئی ہے، ان کے اعتبار پر دین کے اعتبار کی بنیاد ہے، ان کو اگر آپ نے مشکوک ٹھہرا دیا، پورا ذخیرہ جو ہمارے دین کا ہے نا وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے نا کہ یہ صحابہ ہمارے گواہ ہیں، ہمارے دین کے گواہ ہیں، اور یہ جو باطل پرست لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دے، کیونکہ اگر ہمارے گواہ مجروح ہو گئے تو ہمارا دین بے بنیاد ہو جائے گا۔ انما ارادوا ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں پر جرح کر کے ان کو مشکوک کر دے تاکہ قرآن و سنت باطل ہو جائے۔ یہ صحابہ عام شخصیتیں نہیں ہیں، ان کی امانت پر دین کی امانت تھی، اس لیے جب ہم حدیثوں کی سندوں کی تحقیق کرتے ہیں تو صحابہ کے کردار کی تفتیش نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ اگر کسی ثقہ راوی نے کہہ دیا میں نے یہ بات اللہ کے نبی کے صحابی سے سنی ہے، پھر یہ بھی نہیں معلوم کیا جاتا کہ صحابی کون ہے۔ ہاں، آپ کو بہت ساری حدیثوں میں روایت ملے گی ان رجل صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی سے بات سنی جو اللہ کے نبی کا صحابی تھا، راوی بتا بھی نہیں رہا کہ وہ صحابی کون ہے، پر صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے نا کہ اگر آپ کو مجہول بھی ہو کوئی صحابی، معلوم نہیں کہ کون سے صحابی ہے، بس کیونکہ ثقہ راوی نے کہہ دیا کہ یہ صحابی سے میں نے بات سنی ہے، وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ راوی سچا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا، کافی ہے، کون سا صحابی ہے جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے طبقے میں جہالت بھی نقصان نہیں پہنچاتی، بس صحابی نے کہا، بات اللہ کے نبی، سارے کے سارے عدالت والے صحابہ، یہ صحابہ ان پر سب سے بڑی، ہم یہ جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں نا، یہ محض چند شخصیتوں کا دفاع نہیں، اگر یہ چند شخصیتوں کا بھی دفاع ہوتا تو بھی یہ بہت بڑا کام ہے بھائی، ایک عام سے مسلمان کے بھی اگر کوئی جھوٹی بات الزام لگا رہے تو اس کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی فرمایا من رد علی عرض اخیہ شیئا عن عرض اخیہ شیئا، جو اپنے بھائی کے عزت کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کوئی عام مسلمان پر بھی اگر کوئی تہمت تراشی کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اگر تمہارے بھائی کی عزت پر کوئی حرف آ رہا ہے، اس کی عزت کا تم دفاع کر رہے ہو۔ تو صحابہ اگر عام سے بھی مسلمان ہوتے تو بھی ان کی عزت کا دفاع کرنا بڑی نیکی تھی، پر صحابہ عام مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ نسل ہے جس کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ صحابہ کے یہ بات یاد رکھیں، صحابہ اتفاق نہیں ہے، صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ہاں، یہ اتفاق نہیں تھا کہ کچھ لوگ اتفاق سے اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث کر دیے گئے اور وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لے اور صحابی بن گئے، بہت خوش قسمت تھے اتفاق سے اللہ کے نبی مل کر۔ وہ صحابہ اتفاق نہیں ہے، صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ نے چن کر کے پورے انسانی ذخیرے میں بہت ہی اعلیٰ ترین لوگوں کو، با کردار لوگوں کو، پاکیزہ سیرت والے لوگوں کو، ذہین لوگوں کو، صاف دل لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا تھا چن کر کے۔ اللہ کے نبی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی،
اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ چنندہ لوگ ہیں, the chosen people, چنے ہوئے لوگ ہیں یہ. عبداللہ بن مسعود کی روایت میں اور تشریح ملتی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, سب سے پاک دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی, تو ان کو چن کر کے اپنا رسول بنا کر کے بھیج دیا. پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا نبی کے بعد, تو سب سے پاکیزہ دل والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. فجعلہم وزراء نبی, تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا, ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اللہ ہے جس نے اپنی نصرت سے آپ کی مدد فرمائی اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. ایمان والے فراہم کیے آپ کی مدد کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کو کہہ رہا ہے, یہ ایمان والے. کون صحابہ؟ نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ نا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ جو انقلاب آیا اسلام کا, یہ کفر کے قلعے جو مسمار ہوئے اور اسلام کا پرچم اللہ کے نبی جو لہرایا, اس پورے انقلاب کی قیادت اللہ کے نبی نے کی. نبی نے قیادت کی اور اقتدا کس نے کی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی. نبی اس پورے مشن کے لیڈر تھے تو صحابہ اس مشن کے سپورٹر تھے. اللہ کے نبی نے جس طرح سے اپنا جان و مال, اپنی عزت, آرزو اور خواہشات اور اعزہ اقربا سب قربان کر دیے اس دین کے لیے, تو نبی کے ساتھ قربانی دینے میں صحابہ کرام بھی قدم بقدم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائیوں, کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. صحابہ کا مقام, بھائی مطلب مجھے صحابہ کے مقام پر کیا بیان کروں میں؟ بہت ساری باتیں, قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, سلف کے اقوال ہیں. میں اگر کوئی قرآن کی آیت صحابہ کی عظمت پر نہ بیان کروں, اللہ کے نبی کوئی حدیث بھی پیش نہیں کرتا, کسی سلف کا کوئی قول بھی پیش نہیں کرتا, صرف ایک نقطہ آپ سمجھ لیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے. یہی کتنی بڑی بات ہے. ہاں, ایک صحابی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی نقطہ کافی ہے انشاءاللہ تعالی کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اللہ کے نبی سے دین سیکھا, قرآن اللہ کے نبی سے سنا, قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی سے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان بھی سیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھا. ان کے نفوس کا تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا, ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی, ان کی سیرت کو سنوارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. استاد کے مرتبے ہی سے تو شاگرد کا مرتبہ طے ہوتا ہے نا. استاد جتنا بڑا شاگرد اتنے بڑے. ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے, ہر زمانے میں شاگرد کا رتبہ استاد کے رتبے کو دیکھ کر کے طے کیا جاتا ہے نا. اب دیکھیں اسلامی تاریخ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ, کتنا روشن نام ہے ان کا, ان شخصیتوں میں سے جن کو باقاعدہ شیخ الاسلام کہا گیا. تقریباً ہر فن کو ان کی کتاب آپ کو ملے گی, بہت ہی جلیل القدر عالم ہے. پر ابن القیم رحمہ اللہ اتنے جلیل القدر عالم دین شیخ الاسلام کہلانے والی شخصیت, ان کا بھی جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے, ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی ابن القیم یہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کا نام اتنا بلند ہے اسلامی تاریخ میں کہ ابن القیم جیسی شخصیت پہ بھی جب یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ابن تیمیہ بھی شاگرد رشید ہے تو ابن القیم کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے. ابن تیمیہ اتنی عظیم شخصیت اسلامی کا, ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے نا, ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے علماء کے شاگرد بڑے مانے جاتے ہیں. ہمارے مطلب آپ دیکھیں ہندوستان میں ہم کسی بارے میں سنتے ہیں بھائی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھا ہوا ہے, ہم سمجھتے کہ اس کا علمی رتبہ بلند جامعہ اسلامیہ سے پڑھا ہوا ہے. ہاں, ایون جو سیکولر نظام تعلیم ہے اس میں بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, آئی آئی ٹی ممبئی سے گریجویٹ ہے, ہاں, یا جو ہے وہ مشیگن یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے, آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے,
تو ہم سوچتے ہیں ابھی اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا آدمی ہے تو اس کا علمی رتبہ بلند ہو. پوری انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی کے مدرسے سے بڑا بھی کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے؟ ہاں. صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ تھے. ہاں. اس مدرسے سے بڑا انسانی تاریخ میں کون سا مدرسہ ہو سکتا ہے جس میں استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور کریکلم کیا ہے، نصاب کیا ہے؟ آسمان سے اترنے والی تازہ تازہ آیتیں. ہاں، ڈائریکٹ آسمان سے آیتیں اتر رہی ہیں، پڑھا رہے اللہ کے نبی اور پڑھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. 10 آیتیں لیتے تھے، اس میں ایمان و عمل کی کیا باتیں ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا، ایمان اللہ کے نبی سے سیکھا، ان کے کردار کو اللہ کے نبی نے سنوارا، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، ان کو ان کی سیرت کی ایک ایک اینٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. ان کے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچایا تھا. ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے والے اللہ کے رسول تھے. ان سے زیادہ بڑی شخصیت کس کی ہو سکتی ہے؟ ہاں، جن کا استاذ کائنات کا سب سے عظیم انسان، اللہ کے نبی استاد ہی بنا کر کے بھیجے گئے تھے نا دنیا میں. جی، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ بڑا احسان کیا. ان ایمان والوں کا سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کا طبقہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ اپنا نبی بھیجا، یہ نبی کیا کرتا ہے؟ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. یہ صحابہ وہ لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا ہے. ان سے زیادہ کوئی قرآن سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کس کانٹیکسٹ میں، کس پس منظر میں، کن حالات میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ حضرت علی فرماتے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھ لو میں بتا دوں گا یہ کب اور کیوں نازل ہوئی ہے. ان سے زیادہ قرآن کا فہم کس کے پاس ہو سکتا ہے بھائی؟ ہم جب کہتے ہیں نا بطور سلفی کہ ہمارے لیے قرآن و سنت حجت ہے، لیکن کب؟ جب وہ سلف کے فہم کے مطابق ہو. قرآن و سنت، ہاں، منہجنا اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ. قرآن و سنت حجت ہے، پر اس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں اسٹینڈرڈ کس کا چلے گا؟ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کا فہم نہیں چلے گا. معیار کس کا فہم ہے؟ صحابہ کا فہم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا قرآن، بلکہ ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. امت میں کون اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں تحریکی اور جماعت اسلامی والے کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. ہم تھوڑی کہتے کہ وہ انسان نہیں تھے. دو جملے بہت خطرناک ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ جو لوگ صحابہ کو کہتے ہیں نا صحابہ بھی انسان تھے، اور جو کہتے ہیں محدثین بھی انسان تھے، یہ بہت خطرناک ہے. جیسے کہ کلمۃ حق یرید بها الباطل، جو ہوتا ہے نا باطل بات حق بات بول کر کے ارادہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو ارادہ ہے وہ باطل. صحابہ انسان تھے. کس نے کہا صحابہ انسان نہیں تھے؟ آپ یہ بول کر کے کہ صحابہ بھی انسان تھے، کس کا رد کر رہے ہیں؟ کیا نہیں کہتے صحابہ انسان تھے؟ صحابہ انسان تھے پر عام انسان نہیں. صحابہ انسان تھے پر عام انسان نہیں تھے بھائی. یہ وہ لوگ ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. یہ عام لوگ ہیں. کتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ نبی سے آ کر کے سوال کر رہے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم. یہ آپ سے آ کر کے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ کے صحابہ، ان سے کہیے اللہ فتویٰ دیتا ہے. ہے کوئی امت میں کوئی طبقہ جس کو یہ فضیلت ملی ہو؟ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان سے بتاؤ حیض ایک گندگی ہے. یسألونک عن الہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کے چاند کے بارے میں جواب دو. یہ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ سے، جواب ان کے لیے آسمان سے نازل ہو رہا ہے. کون ان کی برادری کو پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. شراب کے بارے میں حضرت عمر کا
اثر موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، کہ اللہ تعالیٰ خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں پورا مکمل بیان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نازل کر دے۔ پہلی آیت نازل ہوئی، پھر حضرت عمر نے دعا کی اللہ تعالیٰ اور واضح بیان، پھر ایک آیت نازل ہوئی، پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اور واضح بیان کر خمر کے بارے میں، اور پھر ایک آیت نازل ہوئی۔ ہاں، ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت خولہ نام ہے نا، جن کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب تو کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ گئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی فریاد کو جو آپ سے آ کر کے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنا غم بیان کر رہی تھی، سن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت قرآن کی، ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے معاملات میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آسمان سے آیتیں اتر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ ہاں، ان کو کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے مسئلے حل کر کے دے رہا ہے۔ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شاباشی کے لیے آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ یہ مقام کس کو ملے گا بھائی؟ ہاں، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے کوئی نیکی کر رہے، اللہ دن کے اجالے میں آسمان سے ان کی فضیلت پر آیتیں نازل کر رہے ہیں۔ ہاں، صحابی ہے انصاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کہا میں لے کر کے جاؤں گا، کھلاؤں گا۔ اپنے گھر لے کر کے گئے، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا بچوں کا رکھا ہے، کہا بچوں کو سلا دو۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی ساتھ میں کھاتا تھا، تو کہا چراغ بجھا دینا، میں ہاتھ ہلاتے رہوں گا، وہ صحابی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کھا لیں گے۔ انہوں نے اپنا عمل چھپایا، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے اجالے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تعریف و توصیف میں آیتیں نازل فرما دی۔ ابھی امام صاحب نے ہمارے یہاں نماز میں پڑھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بھائی یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود مصیبت برداشت کر کے، خود اپنی بھوک برداشت کر کے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بچا کھانا دے دینا بہت لوگوں کی بس میں ہوتا ہے، پر اپنا پیٹ مار کے دوسروں کو کھلا دینے والے اللہ کے نبی کے اصحاب تھے۔ ان کی تعریف و توصیف میں آسمان سے آیتیں نازل ہوتی تھی، ان کے رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو کوئی مشورہ دیا، اللہ آسمان سے ان کی رائے کی تائید میں۔ حضرت عمر نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، میں 3 مقامات ایسے ہیں جس میں اپنے رب کے موافق ہو گیا۔ حالانکہ پہلے مشورہ انہوں نے دیا تھا، آیت بعد میں نازل ہوئی، کہنا یہ چاہیے تھا اللہ میرے موافق ہو گیا، پر تعظیم دیکھیے کیسی دیکھا، اللہ میں اللہ کے موافق ہو گیا۔ ہاں، اللہ کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ابراہیم اس کو مصلی بنانا چاہیے، اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ وہ نقاب لیں، وہ اپنے پردے ڈال کر کے رکھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے ہوئے قیدیوں کو جلا دینا چاہیے، ہر قیدی کو دیجیے کہ وہ اپنے مہاجر رشتہ دار کے حوالے کر دیجیے، ہر مہاجر مسلمان اپنے کافر قیدی کو جلا دے، قتل کر دے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول کیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ حضرت عمر کا مشورہ صحیح تھا۔ ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، کون ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھو صحابہ کی فضیلت بیان کرنے والے بہت ہیں، پر صحابہ کے منہج کی اتباع کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فضیلتیں تو بہت لوگ بیان کر لیتے ہیں، فضیلتیں بیان کرنے بہت سارے لوگ ہیں بھائی، دیوبندی بریلوی سب فضیلتیں بیان کرتے ہیں، پر جب بات آتی ہے ان کے منہج کو فالو کرنے کی تو صرف ایک جماعت ہے جو صحابہ کے منہج کو بھی فالو کرتی ہے،
فضیلتیں تسلیم کرنے والے بہت ہیں، صحابہ کے راستے پر چلنے والی صرف ایک جماعت ہے، وہ اہل حدیث۔ ورنہ آپ دیکھیں مقلد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سب کی فضیلتیں بیان کرے گا، لیکن جب بات آئے گی ان کے منہج کو فالو کرنے کی، پھر اس کو اپنا امام دکھتا ہے۔ فقہ میں اس کو امام حنیفہ دکھیں گے، ہاں کلام میں اس کو امام ابو الحسن اشعری ماتریدی بن جائے گا۔ فضیلتیں بیان کرنا ہے تو جمعہ کے خطبے میں ابو بکر عمر کی فضیلتیں بیان کرے گا، پر وہ صحابہ کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ وہ فضیلت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، صحابہ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ ان کا منہج دین میں معیار ہے، وہ دین کا ترازو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پہچاننے کے لیے جو معیارات ہمارے پاس رکھے ہیں، اس میں سے ایک معیار کیا ہے؟ صحابہ کو دیکھو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ صحابہ ایمان لائے تب تم ہدایت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کی علامت کیا بتائی؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ اس پر بات ختم کر سکتے تھے اللہ کے رسول، نہ بھائی رسول اللہ کو دیکھو سمجھ میں آ جائے گا، پر نہیں، اس کے ساتھ ایک علامت اور کیا بتائی؟ واصحابی، میرے صحابہ جس راستے پر ہیں۔ صحابہ کو حق پہچاننے کے لیے معیار بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا امت جب اختلاف دیکھو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو صحابہ حق کا معیار ہے، دین کا ترازو ہے، کوئی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کسی بھی چیز میں نہیں پہنچ سکتا، نہ علم میں، نہ فضل میں، نہ تقوی میں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی لا تسبوا اصحاب النبی، اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خیر من عمل احدکم 40 سنہ، کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جو قیام تھا وہ تمہاری 40 سال کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ صحابہ، ایک جملہ میں آپ کو بولتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، صحابہ وہ لوگ ہیں جو عبادت سے صحابی نہیں بنے، زیارت سے صحابی بنے۔ تو جو زیارت سے صحابی بن گئے، آپ عبادتیں کر کے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت وہ شرف نہیں ہے جس سے آدمی عبادت کے ذریعے سے اس مقام کو پہنچ جائے، وہ اللہ نے جن کی قسمت میں لکھا تھا لکھا تھا۔ صحابی کون ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہی صحابی ہیں۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے نا ایمان کی حالت میں، یہ ایسا شرف ہے کہ دنیا میں پھر کوئی بھی اس شرف کی برابری نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے میں آدمی علم میں، تقوی میں، دینداری میں کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، وہ آنکھیں تو نہیں لا سکتا نا جس نے پیارے نبی کی زیارت کی، وہ ہاتھ تو نہیں لا سکتا نا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، وہ سینہ تو نہیں لا سکتا نا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ لگا کر کے معانقہ کیا ہو، وہ کان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرتا ہوا دیکھا ہو، ہاں یہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ قوت، وہ شجاعت، وہ بہادری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے صحابہ نے دکھائی، وہ شرف تو اب کسی کو نہیں ملنے والا نا، کہ نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے دین کا دفاع کرنے کے لیے جو شرف ملا صحابہ کو، ایک جنگ میں بھی یہ حضرت امیر معاویہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ایک جنگ غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اس دین کو بلند کرنے کے لیے نبی نے جو جنگیں لڑی، ان صحابہ نے ان جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان علم میں، تقوی میں، دینداری میں کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، وہ شرف تو اس کو ملے گا ہی نہیں جو صحابہ کو مل گیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابی اور غیر صحابی میں کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے آپ۔
موازنہ کرنا ہی غلط ہے. حضرت احمد ابن حنبل سے، عبداللہ ابن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ بھئی عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ تھا. پوچھا گیا عمر ابن عبدالعزیز بھائی امت کے عظیم خلفاء میں سے ہیں، ان کی عدل، ان کا امانت، دینداری، تقوی، علم بہت معروف ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، بلکہ غیر مختلف کی شخصیت ہے. ہاں تو کسی نے پوچھ لیا کہ عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے، تو دونوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل نے بھی اور عبداللہ ابن مبارک نے بھی، دونوں سے یہ روایتیں ثابت ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی تھی وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. ہاں یہ مبالغہ ہے، دھول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل نہیں ہے، پر یہ مبالغے میں، یہ کبھی کبھی کچھ باتیں مبالغے کے انداز میں کہی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ بھائی یہ کمپیریزن کرنا، یہ موازنہ کرنا ہی غلط ہے کہ آپ کسی غیر صحابی اور صحابی کے بیچ میں موازنہ کر رہے ہیں. جیسے نبی اور غیر نبی کے درمیان موازنہ نہیں ہوتا نا، ویسے صحابی اور غیر صحابی کے درمیان کمپیر کرنا ہی غلط ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادنا درجے کے صحابہ ہیں، بھائی صحابہ میں مراتب ہے، کوئی ہم انکار تھوڑی کرتے ہیں کہ صحابہ میں مراتب نہیں ہے مراتب. شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جو مرتبہ ہے وہ صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں ملا. پھر خلفائے اربعہ کا جو مرتبہ ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کوئی اللہ کے نبی کا صحابی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. پھر غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، احد میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ ہیں. مراتب تو ہیں، پر مراتب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اونچے مرتبے کے صحابہ کو کچھ مت بولیے اور نیچے مرتبے کے صحابی کو کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. مراتب تو انبیاء میں بھی ہے نا، انبیاء کے سارے ایک درجے کے نہیں ہیں. انبیاء میں کچھ انبیاء ہیں جو رسول بھی ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. کچھ انبیاء جو صرف نبی ہیں، ان کا درجہ کمتر ہے ان کے مقابلے میں. رسولوں میں 5 ہیں جو اولو العزم من الرسول ہیں، ان 5 رسولوں میں 2 اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول. پھر دونوں خلیلوں میں اللہ کے نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو مراتب میں تفاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر والوں کو آپ کچھ نہیں بول سکتے، نیچے والوں کو کچھ بھی بولیں. یہ ایک انجینئر ہے، وہ بولتا ہے دیکھو حدیث لوگ آدھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، یہ تو خالد بن ولید سے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا مت کہو. ٹھیک ہے بھائی، خالد ابن ولید تھوڑا دیر میں ایمان لائے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. عبد الرحمن بن عوف سابقین اولین میں سے ہیں. اتنے فرق کی وجہ سے جب خالد ابن ولید سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا مت کہو، تم 1400 سال بعد ایمان لائے ہو، تم اللہ کے نبی کی کسی صحابی کو کیسے برا بھلا بول سکتے ہو؟ جب چند سالوں کے فرق کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف کو برا مت بولو، تو حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، تم 1400 سال بعد ایمان لائے، تم کو کیا پہنچتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہو، مغیرہ ابن شعبہ کو برا بھلا کہو، طلحہ اور زبیر کو برا بھلا کہو، حضرت عائشہ کو برا بھلا اور باغی کہو؟ کیسے زبان، مطلب آدمی کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ صحابہ کو باغی بول دے؟ ہاں خراج ہے آدمی کی زبان. عمر ابن عبدالعزیز نے اس لیے کتنی پیاری بات کہی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا. الحمدللہ ہم اس دور میں فتنے کے نہیں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم کو صحابہ پر تلواریں نہیں اٹھانی پڑی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس فتنے کے دور سے. ہماری تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا. اب ہم کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو ان کے برے ذکر سے محفوظ رکھیں. ختم. اور کیا کر رہا ہے بھائی؟ کوئی پہاڑ توڑنے کی بات ہو رہی ہے. اہل سنت اور جماعت کا اس لیے موقف بہت پیارا ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ تھے، آپس میں اختلافات ہوئے، ان اختلافات میں لڑائیاں بھی ہو گئی، خون خرابہ بھی ہوا، نیک لوگ تھے، اجتہادی غلطیاں ہوئی، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا، اختلاف بھائی انسان تھے، صحابہ کوئی معصوم نہیں تھے.
ہو گئے اختلافات. اچھا صحابہ میں جو اختلافات ہوئے یہ اختلافات دینی نہیں تھے. کوئی صحابی دوسرے صحابی کو بدعتی کسی نے نہیں کہا, کسی نے کافر نہیں کہا, کسی نے مشرک نہیں کہا, کسی نے دین سے خارج نہیں کیا. یہ اختلافات دینی نہیں تھے, سیاسی تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کے اختلاف میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کفر و اسلام کا مارکا ہو رہا تھا جمل و صفین میں, کہ ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان. سیاسی اختلاف تھا حضرت عثمان کے قتل کے بدلہ لینے کے حوالے سے, اور یہ سیاسی اختلافات اجتہاد کی بنیاد پر تھے. دونوں طبقوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا تھا جو لڑنے والے تھے, اور دونوں اپنے طور پر حق ہی کے لیے لڑ رہے تھے. دونوں کو لگ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں. تو یہ اختلافات صحابہ میں آپس میں بغض نفرت نہیں تھا. اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے, بغض و نفرت ایک الگ چیز ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. ٹھیک ہے لڑائیاں ہوئی, لیکن لڑائیاں کچھ معاملات کو غلط فہمی کو لے کر کے, بلکہ کچھ شر پسند بیچ میں جو آ گئے جنہوں نے معاملات کو خراب کر دیا. ورنہ تو حضرت علی کے زمانے میں اس حد تک کی بات پہنچ گئی تھی کہ صلح ہو جاتی انشاءاللہ تعالی. پر صلح ہو جاتی تو بیچ میں جو لوگ لوٹ کھسوٹ کے لیے آئے تھے انہی کا نقصان ہوتا نا. حضرت عثمان کے قتل پر جب بات چل رہی تھی تو اگر صلح ہو جاتی تو پھر پکڑ میں کون آتا؟ وہی لوگ آتے جو قتل میں شریک تھے. انہی کو سب سے زیادہ ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں طبقے مل گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہوگی, پکڑے ہم جائیں گے, تلواریں ہم پر اٹھیں گی, بدلہ ہم سے لیا جائے گا. یہی لوگ تھے جنہوں نے فتنہ پھیلایا. تو کچھ شر پسندوں کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوئی, غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی. یہ لڑائیاں بھی جب شروع ہوئی, صحابہ کرام یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ بڑے بڑے دو گروہ میں شامل ہو گئے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, ایسی بھی بات نہیں. آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ کی, سیرت کی, چند ایک صحابہ تھے جو ان جنگوں میں شریک ہوئے. چند ایک صحابہ تھے, بلکہ امام ابن سیرین نے فرمایا حاجت الفتنہ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف آلاف, کہ جب فتنہ رونما ہوا یعنی جب جنگیں ہونے لگی, صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں تھے, 10,000 کی تعداد میں تھے. لیکن ان 10,000 کے صحابہ میں 100 صحابہ بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے. بل لم یبلغوا 30, بلکہ 30 صحابہ بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے. یہ جو دکھایا جاتا ہے لڑائیوں کے بارے میں, ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بہت بڑا سارے صحابہ ہیں, کچھ صحابہ پورے ایک طرف دوسرے طرف. یہ بات صحیح نہیں. چند ایک صحابہ تھے جو ان جنگوں میں ہوئے. اچھا یہ سب سے بڑا گیم کیا کیا جاتا ہے, یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی دو طبقے تھے صحابہ کے, کچھ حضرت علی کی طرف تھے, کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے. یہ بات بھی غلط ہے. ہاں وہ جو ایک فتنہ پرور وہ بولتا ہے کہ بتاؤ تم اس دور میں ہوتے تو حضرت علی کا ساتھ دیتے, حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیتے. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی تو آپشن تھے, یا تو حضرت علی کے ساتھ رہو یا تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہو. حالانکہ یہ اختلاف جب رونما ہوا, صحابہ میں 2 جماعتیں نہیں تھیں, صحابہ میں 3 جماعتیں تھیں. ایک حضرت علی کی طرف تھے, ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے, اور تیسری جماعت کس کی طرف تھی؟ کسی کی طرف نہیں تھی. وَفِرْقَةٌ قَعَدَتْ, ایک جماعت ہوتی. وہاں پہ میں نے لکھا کہ ایک جماعت تھی جو کسی کی طرف سے نہیں لڑ رہی تھی, وہ خالی بیٹھ گئے, تلواریں اپنی میانوں میں ڈال کے گھر میں بیٹھے رہے. اور بڑے بڑے صحابہ حضرت سعد ابن وقاص, حضرت اسامہ ابن زید, حضرت محمد بن مسلمہ, ابو مسلم انصاری, بڑے بڑے صحابہ تھے. انہوں نے کیا کیا, یہ تلواریں رکھ کر کے بیٹھ گئے. اور ان تینوں جماعتوں میں حق پر کون سی جماعت تھی؟ حق پر وہ جماعت تھی جو کسی سے نہیں لڑ رہی تھی. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں ہم جب کمپیر کرتے تو ہم کہتے ہیں حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے, اور وہ کسی تاریخی تجزیے سے نہیں کرتے کہ ہم تاریخ پڑھ کر کے بتائیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج سے جو جماعت لڑے گی اولد طائفتین بالحق, حق سے زیادہ قریب وہ ہوگی. حق سے قریب حضرت علی تھے, لیکن مکمل حق پر کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ جو کسی سے نہیں لڑ رہے تھے. کیونکہ حضرت علی کا تو اجتہاد تھا. حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں, یہ
अहद, क्या ये कोई अहद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ऐड किया था? अम राइन राइतहु, ये आपकी राय है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी राय है। उनके पास अल्लाह के नबी की वसीयत नहीं थी। लेकिन जो जमात लड़ाई नहीं कर रही थी उनको अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी, उनको पेशेन गोई की थी कि एक दौर ऐसा आएगा जब मुसलमानों के दरमियान आपस में इख्तिलाफात हो जाएंगे, और उस वक्त तुम क्या करना। हाँ, मोहम्मद बिन मसलमा अल्लाह के नबी के एक बड़े अजीम साहबी हैं, उनके बारे में रसूल ने फरमाया था ला तज़ुर्रुकल फितना, मोहम्मद तुमको फितना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब ये फितने का दौर आया ना, उन्होंने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब इख्तिलाफात होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कत्ल खून गारतगिरी होगी। जब ये सूरत हाल हो तो तुम क्या करना, ओहद पे जाना और अपनी तलवार ले जाके तोड़ देना वहीं पे। तो उन्होंने कहते हैं कि जब मैंने देखा कि ये दौर आया जिसकी पेशेनगोई अल्लाह के नबी ने की थी, वो सूरत हाल हुई और मुसलमानों के दो ग्रुप आपस में लड़ गए। तो जब मैंने देखा कि वो दौर आ गया तो मैंने क्या किया, तलवार ले जा करके तोड़ दी, किसी से नहीं लड़ा। इनको अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी, इसलिए तीनों ग्रुप में सबसे हक पर कौन था, जो इस जंग में शरीक ही नहीं हुआ। ये कोई मुस्तहब या वाजिब जंग थोड़ी थी। ये जो सहाबा में जंगें हो गई ये गलत फहमी की वजह से हुई। ये कोई अगर ये वाजिब होती या मुस्तहब होती तो इसको कंटिन्यू रहना अच्छा होता ना। पर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मेरा ये बेटा सय्यद है, ये मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। किसके बारे में ये बात कही थी, हसन के बारे में। सुलह कराने से क्या हुआ, जंगें रुक गई। तो जंगों का रुकना बेहतर था ना, तभी तो सुलह अच्छी चीज थी। अगर ये जंगें अच्छी होती तब तो ये होता ना कि जंगों को चलने दिया जाए। सुलह हसन इस बात की अलामत है कि बेहतर क्या था कि जंग ना होती। और बेहतर लोग कौन थे, जिन्होंने यानी उस वक्त हक पर वो लोग थे जिन्होंने नहीं लड़ी जंग, और उसमें बड़े बड़े सहाबी हैं। हजरत अबू मुस्लिम अंसारी अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, अंसारी हैं, हजरत अली के करीबी लोगों में से थे। तो अल्लाह के नबी जब जंग शुरू हुई तो हजरत अली उनके पास गए और कहा कि मेरी मदद नहीं करोगे इस जंग में, तुम मेरा साथ नहीं दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल साथ दूंगा। अपनी लौंडी से कहा लाओ मेरी तलवार लेकर के आओ। हाँ, लौंडी की तलवार लेके आई, हजरत अली सामने बैठे हुए। तो उन्होंने तलवार को थोड़ा सा मियान से निकाल करके हजरत अली को दिखाया, तो वो तलवार लकड़ी की थी। तिरमिज़ी की रिवायत है, लकड़ी की तलवार थी। कहा इन इब्न अम्मिका व खलीली, कि अली तुम्हारे चचाजाद भाई और मेरे खलील कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि जब उम्मत में इस तरह का इख्तिलाफ हो फत्तखी सैफम मिन खशबिन, तो एक लकड़ी की तलवार बना लेना। अगर उम्मत के लोग आपस में लड़ पड़े तो क्या करना, लकड़ी की तलवार बना लेना। तो मैंने ये लकड़ी की तलवार बनाई हुई, चलो किससे लड़ाई करने चलता हूं तुम्हारे साथ। तो हजरत अली ने कहा ला हाजत ली फीका वला फी सैफी, मुझे ना तुम्हारी कोई जरूरत है, तुम्हारी तलवार की कोई जरूरत है। हजरत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास किसी को भेजा कुछ मांगने के लिए, कुछ जरूरत थी उनकी। तो उनको पता था कि जब ये उसामा बिन ज़ैद अहले बैत कैसे एक तरह से, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पड़े बड़े। उसामा बिन ज़ैद कौन है, हाँ, उसामा बिन ज़ैद वो हैं जो अल्लाह के नबी के चहेते थे। हिब्बु रसूलिल्लाह उनको कहा जाता था, रसूलुल्लाह के चहेते, क्योंकि उनके वालिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ईमान लाने से बेसत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, तो वो घर में अल्लाह के नबी के पले पड़े थे। और उसामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पैदा हुए। बहुत यानी जब किसी कुरैश की किसी औरत ने चोरी कर ली थी तो लोगों ने कहा जो सबसे चहेता आदमी अल्लाह के रसूल को उससे सिफारिश कराओ। तो किससे सिफारिश करवाई थी, उसामा बिन ज़ैद से। इतने चहेते थे और हजरत अली के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे, बहादुर लोगों में से थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के खिलाफ जो लश्कर तैयार किया था अपने आखिरी वक्त में, उसका सिपह सालार उसामा बिन ज़ैद को बनाया था। कोई कमजोर आदमी भी नहीं थे, बहादुर थे, जवान थे उसामा बिन ज़ैद। तो उसामा बिन ज़ैद ने हजरत अली से बड़ी कुर्बत थी क्योंकि दोनों एक ही घर में पले बड़े थे। हजरत अली को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में गोद ले लिया था, बेटा नहीं बनाया था, पर परवरिश उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही हुई थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसामा बिन ज़ैद से ने भेजा हजरत अली के पास किसी को कि जाओ मेरे लिए कुछ सामान है लेकर के आओ, मांग करके। और जब जाओगे तो अली ये जरूर पूछेंगे कि उसामा क्यों नहीं है मेरे साथ में इस जंग में। हजरत उसामा उन लोगों में से थे जो किसी के साथ नहीं थे। तो उनसे कहना, जब ये पूछेंगे तो उनसे कहना कि उसामा ने कहा है लौ कुन्ता फी शिद्क़िल असदी, कि अगर तुम किसी शेर के जबड़े में भी होते ना
لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، تو میں پسند کرتا کہ اس شیر کے جبڑے میں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں، کسی بھی مشکل میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے مسلمانوں کے درمیان جنگ کا، اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ بھی تو طبقہ تھا نا۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہوتے ہیں، میں تو اس زمانے میں ہوتا تو میں معاویہ پہ نعوذ باللہ تلوار رکھ دیتا۔ ہر بات میں حضرت امیر معاویہ کو کیوں لا رہے ہو؟ حضرت علی کے خلاف صرف حضرت امیر معاویہ تھے، طلحہ اور زبیر بھی تو تھے، حضرت عائشہ بھی تو تھیں۔ ہاں، یہ کیا دنیا پرست لوگ تھے؟ طلحہ زبیر یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں خلافت آئی اور انہوں نے چھوڑ دی۔ طلحہ زبیر کن لوگوں میں سے ہیں؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے حضرت عمر نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے کسی کو بنا لینا، حضرت طلحہ حضرت زبیر ان لوگوں میں سے تھے۔ حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، حضرت زبیر وہ تھے جو حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے تھے کہ میں اپنا علی کو دیتا ہوں، حضرت طلحہ نے کہا میں اپنا عثمان کو دیتا ہوں، اتنی قربت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے خلافت ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے چھوڑ دی۔ نعوذ باللہ کہ یہ ظالمانہ طور پہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی، یہ جو صحابہ کی جنگیں تھی نا، یہ کوئی اسلام اور کفر والی جنگوں کی طرح نہیں تھی۔ سب پچھتا رہے تھے کہ کاش نہیں ہوا۔ حضرت علی زندگی بھر پچھتاتے رہے کہ کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن مجھے نہیں دیکھنے پڑتے۔ ہاں، کوئی نفرت نہیں تھا ان کے آپس میں۔ حضرت طلحہ دوسری طرف تھے، ان کی کسی حضرت علی کی طرف سے جو فوجی تھا اس نے حضرت طلحہ کو قتل کر دیا۔ حضرت طلحہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی سے کہا آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور ان کا مال لے لیا۔ تو حضرت علی نے کہا مال کی جہاں تک بات ہے تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، مال غنیمت نہیں لوٹا تھا، کہا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لے کر کے جاؤ اپنے ابا کا مال۔ اور جہاں تک بات ہے قتل کی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ طلحہ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ دل میں جو بھی میل کچیل کینہ کپٹ ہوگا جنتیوں کے دل سے وہ نکال دے گا اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی اختلاف تھا جنت میں اللہ نکال دے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے۔ حضرت زبیر کو کسی نے قتل کیا، سر لے کر کے حضرت علی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی حضرت علی نے فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو کہ جہنم میں جائے گا وہ۔ یہ آپس میں ان کے دل میں بغض نہیں تھا، یہ کوئی نفرت کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ ہوا، اس میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی وجہ سے 2 جماعتیں بن گئی، بیچ میں کچھ فتنہ پرور لوگ آئے اور لڑائی ہو گئی۔ محبت کی اتنی ساری داستانیں لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اور یہ تھوڑا سا اختلاف جو یعنی پورا عرصہ جوڑ لے تو میرے خیال سے 6 مہینہ بھی نہیں ہوگا، سالوں کے تعلق تھے، 6 مہینے سال بھر کا کوئی اختلاف رہا ہوگا، جمل و صفین جس میں ہو گئی اور پھر وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت حسن کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، ہاں حضرت حسن کی صلح، یہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ جو روافظ حضرت امیر معاویہ پر نفاق کی تہمت لگاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو منافق بولنے کا مطلب حضرت حسن نے امت کی باغڈور ایک منافق کے ہاتھ میں دے دی، نعوذ باللہ۔ یہ تہمت سب سے پہلے کس پر جاتی ہے؟ حضرت حسن پر۔ حضرت حسن فرما رہے میرے ساتھ عرب کے بہادر سورما کھڑے، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ صلح ہو۔ آپ اپنے گھر کی ذمہ داری کسی ایسے آدمی کو دیں گے جس کو آپ امانت دار نہیں سمجھتے، کہیں پر جا رہے ہوں آج 2 4 6 مہینے کے لیے کہیں سفر پر جا رہے ہو، اپنے گھر کی ذمہ داری کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیں گے جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، یہ میرے گھر والوں کا خیر خواہ نہیں ہے، ان کا بدخواہ ہے؟ اپنا گھر آپ کسی بدخواہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ حضرت حسن صلح کر کے پوری حکومت امت کا پوری باغڈور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیں گے اگر وہ منافق ہوتے نعوذ باللہ تو۔ ہاں ہو گئی صلح الحمدللہ ختم۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بس دعائیں کرو صحابہ کے لیے۔ ہاں یہ لڑائیاں ہو گئی، غلطی سے غلط فہمی سے ہو گئی، اختلافات تھے،
ہو گئے, سب لوگ پچھتاتے تھے. حضرت علی تک کو روکتے تھے حضرت حسن, تو حضرت علی کہتے تھے بعد میں کہ کاش میں نے اس معاملے میں حضرت حسن کی بات مان لی ہوتی. حضرت حسن کی شخصیت بہت پیاری شخصیت, ہاں, کہا کہ کاش میں نے یہ بات حسن کی سن لی ہوتی تھی, کاش میں سے 20 سال پہلے وفات ہو. بٹ وفات ہوئی حضرت علی, دونوں طرف کے لوگوں کا جنازہ حضرت علی پڑھاتے تھے. جنگ ہو گئی لیکن دونوں طرف کے شہداء کا جنازہ, اگر یہ منافق ہوتے تو حضرت علی ان کا جنازے کی نماز پڑھاتے. ہاں, ان سے پوچھا, یہ بھائی یہ تو صحابہ ہیں. حضرت علی تو جو خوارج جن کے ساتھ جنگ ہوئی, خوارج والی جنگ اور صحابہ کے درمیان جو جنگ ہوئی, دونوں میں بہت فرق ہے. خوارج والی جنگ سے حضرت علی خوش تھے, خوش تھے, کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پتہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ جنگوں سے اللہ کے رسول نے روکا تھا اور ان جنگوں کو کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ذوالصدی نام کا ایک بندہ تھا نا, جب نہروان کی جنگ ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ مرنے والے لوگوں میں جا کے تلاش کیا. جب وہ بندہ ملا تو وہ خوش ہوئے کہ ہاں یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی کی تھی. لیکن صحابہ کی آپس میں جو جنگیں ہوئی, اچھا میں کہہ نہیں رہا تھا کہ یہ خوارج جن سے نہروان کی جنگیں حضرت علی لڑے, ان جنگوں میں بھی جب ان سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا منافقون ہم, خوارج کے بارے میں ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت, شیخ برناؤت وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضرت علی سے کہ امشرکون ہم, کہ جو خوارج ہے کیا یہ مشرک ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا من الشرک فروا, یہ تو شرک سے ہی بھاگ کر کے آئے تھے, یہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا منافقون ہم, کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. خوارج تو بہت ذکر کرنے والے تھے, اتنا ذکر کرنے والے تھے کہ جس خبیث نے حضرت علی کو قتل کیا, عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے کہا مجھے عام طریقے سے نہیں مارنا, میرا ایک ایک عضو کاٹنا. اور جب اس کی زبان کاٹی جانے لگی تو کہا کہ یہ مت کاٹو کیونکہ اس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اتنا ذکر کرنے والے تھے. تو کہا کہ منافق ہے, کہا منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا پھر ہے کیا یہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا بغوا علینا, یہ ہم پر زیادتی کرنے والے لوگ. یہ خوارج کے بارے میں فرمایا نا, ان کو بھی مشرک اور منافق نہیں کہا. تو صحابہ سے تو وہ محبت کرنے والے تھے, حضرت طلحہ سے, حضرت زبیر سے, حضرت عائشہ سے محبت کرنے والے تھے. دوسری طرف کے لوگ بھی, حضرت امیر معاویہ, حضرت علی جنگ ہو گئی لیکن ایسا نہیں کہ کوئی نفرت تھی دل کے اندر. جب حضرت علی وفات پائے, حضرت امیر معاویہ کو خبر پہنچی تو رونے لگے. تو ان کی بیوی نے کہا آپ ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آج آپ ان کی وفات پر رو رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے صاحب علم اور صاحب فضل سے آج وہ محروم ہو گئے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی. بعض مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ کوئی علمی مسئلے میں ان کو مطلب پھنسے تو حضرت علی کو خط لکھ کر کے مسئلہ پوچھے, حضرت علی سے مسئلہ پوچھے. جنگ بھی چل رہی تھی لیکن علم و فضل کا اعتراف بھی تھا, تو مسئلہ پوچھنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ صحابہ تھے بھائی, ان میں اختلاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا اختلاف ہوگا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ ابھی بڑی پیاری آیتیں ہیں جو عشاء کی نماز میں امام صاحب آپ نے پڑھائی نماز, بہت پیاری آیتیں وہ جو پڑھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا, پھر انصار کا ذکر کیا, اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ پہلے مہاجرین ہیں پھر انصار ہیں اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں الحمدللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر کے آئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور جو لوگ ایمان لائیں ہمارے دل میں ان کے لیے کسی بھی طرح کی بغض, کسی بھی طرح کا نفرت ہمارے دل میں باقی مت رکھنا. سلف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوں گی, یہ اختلافات ہوں گے, اس کے باوجود بھی بعد والوں کو کہا کہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا. تو بھائی ٹھیک ہے, مان لو حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھے, اجتہادی غلطی تھی ان کی, مان لو اجتہادی غلطی بھی نہیں تھی. حالانکہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان کی اگر غلطی تھی بھی تو اجتہادی غلطی تھی. لیکن ایک طبقہ یہ مولا مودودی کے بعد جو پیدا ہوا نا, یہ اس کو اجتہادی غلطی نہیں مانتے. مان لو کہ ان سے گناہی سرزد ہوا تھا بفرض محال,
ایک چیز جو ناممکن ہے مان لیا کہ حضرت امیر معاویہ طلحہ زبیر نے گناہ کر دیا، تو اگر ان سے گناہ بھی سرزد ہو گیا تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا حکم دیا ہے کہ ان کی غلطیاں کھول کھول کر کے لا کر کے بیان کرو لوگوں میں، ان کی شبیہ نکالو، ان کی امیج خراب کرو۔ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اسی طرح کا، کوئی انجینئر کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ حدیث نمبر بیان کر رہا ہے، یہ حدیث میں امیر معاویہ یہ میں نے کہا چلو بھائی سب ٹھیک ہے، جتنا تم نے مطلب سمجھایا پہلے اس کو، پھر کہا چلو ٹھیک ہے جتنا تم نے غلطیاں بیان کی میں سب مان لیتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی۔ تو اگر کوئی مسلمان گناہ کر دے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو تم بول دو اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کو معاف کر دے جو ان سے غلطیاں ہوئی سر۔ نہیں بولا بندے، اس کو میں بولتا رہا، میں کہا کافر تو نہیں ہے نا، غلطیاں بھی تو مسلمان ہی تو ہے نا، تو مسلمان اگر غلطی کرتے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ بھائی تم خمینی کے جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہو؟ ہاں، وہ بدترین قسم کا مشرک، وہ قرآن کا منکر، اللہ کے لیے بدع کا عقیدہ رکھنے والا خمینی کی آپ کسی جماعت اسلامی والے کو دیکھیں خمینی کی جنازے کی نماز پڑھانے کو تیار ہے اور بولا حضرت امیر معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، وہ نہیں نکلے گا اس کی زبان سے۔ ان کے دل میں حضرت امیر معاویہ کے لیے نفرت ہے، خمینی کے لیے محبت ہے۔ اللہ ہم کو ایسے غلیظ دلوں سے بچا کر کے رکھے جس میں صحابہ کے لیے نفرت ہو اور صحابہ سے نفرت کرنے والوں کے لیے محبت۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے لیے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ جتنے جماعت اسلامی والے نا، ان کو خمینی سے لے کر کے سلمان ندوی تک سب سے محبت اسی وجہ سے کیونکہ یہ صحابہ کے خلاف بھوکنے والے ہیں۔ یہ سلمان ندوی اس کی اپنی جماعت کے لوگ اس کو اون نہیں کر رہے، دیوبندیوں نے اس کو چھوڑ دیا، حنفیوں نے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کتنے سارے ندویوں نے، لکھنؤ کے جو معتبر علماء ہیں وہ تک اون نہیں کر رہے سلمان ندوی کو، ندوۃ العلماء کے علماء تک اس کا رد کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی والے کتنا سلمان ندوی کو اتنا محبوب کیسے ہو گیا؟ سلمان ندوی کون سی ایسی خدمات ہے بھائی سلمان ندوی کی کہ اتنا محبوب ہو گیا؟ بس یہ کہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، جو صحابہ کو گالی دے جماعت اسلامی کی نظر میں وہ ان کا محبوب ہے۔ جس کو اپنی جماعت کے لوگ اون نہیں کر رہے، یہ اس کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، اس کے لیے تعزیت نامہ جاری کر رہے ہیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو ان خمینی سے لے کر کے سلمان ندوی تک جماعت اسلامی والوں کو محبت ان لوگوں سے اسی وجہ سے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، ورنہ تو اور کوئی علمی کارنامہ ان کی نظر میں وہ بڑا نہیں ہے ان کا، بس یہ کہ ہاں صحابہ کو گالیاں دیتا تھا تو سلمان ندوی بہت اچھا ہے۔ کیونکہ یہ جو جماعت اسلامی والوں کے اندر جو رافضیت چھپی ہوئی ہے نا، اس رافضیت کو سلمان ندوی جیسے لوگوں سے سپورٹ ملتا ہے، کھلے رافضیوں سے بھی، خمینی جیسے کھلے رافضیوں سے بھی سپورٹ ملتا ہے، اور انجینئر اور سلمان ندوی جیسے چھپے ہوئے رافضیوں سے بھی ان کو سپورٹ ملتا ہے۔ اس لیے جو صحابہ کو گالی دے گا وہ جماعت اسلامی والوں کے ہاں عزیز ہو جاتا ہے، ورنہ اور کیا وجہ ہوگی بھائی؟ اور بھی تو لوگوں کی الگ الگ جماعتوں میں وفات ہوتی ہے، تب تو آپ کے دل میں وہ درد محسوس نہیں ہوتا ان لوگوں کی وفات کا، تب آپ ویسی تعزیت نامے جاری نہیں کرتے، تب ویسا آپ دفاع کے لیے نہیں آتے، تب آپ اس کی تعریفوں کے پل نہیں مانتے۔ یہ جب اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والا کوئی مرتا ہے، اسی سے ساری محبت ہے آپ کو۔ تو بھائی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کی گندگی سے ہم کو محفوظ رکھے جس میں صحابہ کے لیے نفرت، صحابہ سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، اور صحابہ سے بغض رکھنا اصل میں نبی پر تان کرنا ہے۔ صحابہ، اس لیے بعض اہل علم نے کہا نا، امام نسائی نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے سے ہوشیار رہو، کیونکہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ دروازہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کا، جو صحابہ پر تان کرے گا وہ اصل میں اللہ کے نبی تک پہنچے گا، بلکہ تان ہوتا ہی ہے نا۔ امام مالک نے غالباً ایک بات کہی ہے کہ یہ جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، انما ارادوا قدح النبی، یہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے اصل میں نبی پر تان کرنا چاہتے ہیں۔ فلم يمكنهم ذلك، لیکن یہ ڈائریکٹ نبی کو کچھ برا بھلا نہیں کہہ سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تاکہ یہ کہا جائے رجل سوء، نعوذ باللہ اللہ کے نبی بھی برے ہی انسان تھے۔ لو کان صالحا لکان اصحابہ صالحین، اگر اللہ کے نبی اچھے ہوتے تو آپ کے ساتھی بھی اچھے ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا لوگ برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے؟
آدمی اچھا ہے اور برے لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ نمازی متقی پرہیزگار آدمی چرسی اور شرابیوں کے ساتھ رہتا ہو، کبھی ہوا ایسا؟ نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی بہت اچھے تھے اور آپ کے سارے صحابہ برے تھے، نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک امت جس کو اللہ نے کہا خیر امت، اس کا پہلا طبقہ ہی کرپٹ تھا، نعوذ باللہ. پہلا ہی طبقہ منافق تھا، مرتد ہو گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد. امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ پر بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا یہود سے پوچھو کہ تمہاری امت کے سب سے افضل لوگ کون ہیں، کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. عیسائیوں سے پوچھو تمہاری امت کے سب سے افضل لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. اور رافضیوں سے پوچھو تمہاری امت کے سب سے برے لوگ کون تھے، وہ کہیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ. ہاں، یہودی کہتے ہیں سب سے افضل حضرت موسیٰ کے ساتھی، عیسائی کہتے ہیں سب سے افضل حضرت عیسیٰ کے ساتھی، اور رافضی کہتے ہیں سب سے برے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. اصل میں یہ دھرم ہی برا ہے، یہ پورا جو رافضیوں کا دھرم ہے یہ دھرم ہی پورا برا ہے، یہ مذہب ہی ان کا برا ہے. اللہ تعالیٰ اس مذہب سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، امت کی بھی حفاظت فرمائے. ابھی کسی کا میں نے سوشل میڈیا پر کسی پاکستانی عالم کا ایک بہت اچھا کوٹ میں نے دیکھا کہ بھائی دنیا میں ماننا بھی ایک مذہب ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، نہیں ماننا بھی ایک مذہب ہے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو نہیں ماننا بھی مذہب ہے. پر جس کو نہیں مانو اس کو گالی دینا یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے. یہ مذہب صرف شیعوں کا مذہب کہ مانتے نہیں ہو صحابہ کو مت مانو، پر صحابہ کو گالیاں دو، ان پہ تبرہ کرنا، ان پر لعنتیں کرنا ان کا مذہب ہے. ان کی نمازوں کا حصہ ہے صحابہ کرام کو بلا بلا کہنا. یہ اپنی نمازوں میں فضیلت بتاتے ہیں، صحابہ کے نماز کے بعد صحابہ پر لعنت کرنے کی فضیلتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو گالی دینا دنیا کا کون سا مذہب سکھاتا ہے بھائی؟ اللہ ہم کو ایسے مذہب سے محفوظ رکھے، امت کو اس مذہب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم.